لیں بالکل بریفلی. باب تفعیل میں جو کامن فعل یوز ہوتا ہے تعلیم. علامہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے، معلم سکھانے والا. تو اسی میں جب یہ واو لام یہ سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، دوست ہونا، تو اس میں واللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ قریب ہوا یا اس نے پھیرا کسی چیز کو، کسی کی طرف پھیرنا. اور اس کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں. تو جیسے پیچھے تھا نا کہ پھیرو اپنے چہرے کو اس طرف، تو جولی وہ پھیرتا ہے، اس کا فائل بنے گا مولیون. اور اس مولیون میں بھی وہی کرتے ہیں، اس میں عام طور پہ یہ بھی نہیں آتی تو اس کو مولین کہتے ہیں. مگر جب یہاں پہ یہ مرکب اضافی میں آئے گا تو یہ تنوین ختم ہوگی. جب یہ تنوین ختم ہوگی تو یہ واپس مولی کی فارم میں آ جائے گا. تو ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف پھیرتا ہے. یعنی کیا پھیرتا ہے؟ وہ یہاں پہ محذوف ہے، اپنے آپ کو پھیرتا ہے یا اپنے چہرے کو پھیرتا ہے. تو ہر ایک کے لیے کوئی سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے. استعمال فائل ہوا ہے، ترجمہ ہم رخ کرنے والا کر سکتے ہیں، یا محاورے میں یہ بھی کہتے ہیں اسی کی طرف رخ کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب نے اپنے لیے قبلے کے لیے ایک جگہ بنا لی. یہودیوں کے لیے بنیادی طور پہ بیت المقدس ہے. عیسائیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیت المقدس کی مغربی دیوار کی بجائے مشرقی دیوار کر دی، اور پھر اس میں مزید انہوں نے ایک طرح کے آگے بڑھ گئے. اور ایکچولی اب جو چرچ بنتے ہیں جنرلی ان کے اندر مشرق کو وہ فالو کرتے ہیں. یعنی بیت المقدس کے قریب ہوگا تو اس کی مشرقی دیوار کو دیکھیں گے، بٹ ایکچولی اب دنیا میں کہیں اور بناتے ہیں تو وہ سمپل ایسٹ کی سائڈ کو دیکھتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے. وہ ضروری نہیں کہ اس ڈائریکشن میں بیت المقدس ہو. اور ایون اگر ان کے چرچ کسی وجہ سے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس طرح نہ بھی بنے ہو، تو جو سامنے والا حصہ تھا اس کو کہتے ہیں ایسٹ سائڈ ہی ہیں. تو اب انہوں نے مغرب اس کو کر لیا، بیت المقدس کو کر لیا، عیسائیوں نے مشرق کو کر لیا. مسلمان اب قبلہ کی طرف منہ کر کے ہمیشہ نماز پڑھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دے دیا. پیچھے بھی یہ بات ہو گئی تھی، اصل چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے. مشرق و مغرب وہ ساری سمتیں اللہ کی طرف ہیں، جدھر چاہو کہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے. اصل امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس کو فالو کرنا ہے. اور اصل حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اصل حکم ہے نیکیاں کرنے کا. تو خیرت ان کی جمع ہے خیرات، نیکیاں. فاستبقوا الخیرات. اور فست یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ سبقت لے جانا. تو سبقت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات، تو دوڑ لگاؤ، تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. اصل یہ مقصد ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر قبلہ رخ کر لیا، آپ کے آباء و اجداد نے یہ کہہ دیا، اور مثلا آپ کے جو آباء و اجداد تھے وہ تو انبیاء تھے، اس وجہ سے اب آپ پکے پکے جنتی ہیں، اس پہ آپ سوچنا شروع کر دیں. نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں اور اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہے مقصد. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا اپنی قوم کو کہ تم جا ہی نہیں سکتے جنت کے اندر جب تک تمہاری نیکیاں فارسیوں سے اور اسکرائبس کی نیکیوں سے بڑھ نہ جائیں. یعنی جو پہلے یہودی جو خانہ پوری کے عمل کرتے تھے اس میں روح میں نیکی نہیں ہوتی، تو اس سے آگے بڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے. ہمارے لیے بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ اللہ نے حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات. اس کی بڑی عمدہ مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں ملتی ہیں. یعنی ایسے صحابہ جو مثلا عشرہ مبشرہ تھے، جن کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت بھی مل گئی، وہ ہر وقت نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایکچولی ایک سے زیادہ واقعات ہیں کہ ان کی بڑی کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، مطلب کوئی حسد میں نہیں، رشک میں، کہ حضرت ابو بکر اتنے نیک ہیں اور اتنے نیکیوں میں پہل کرنے والے، تو میں کس طرح آگے پہ. اور پھر ان کے کئی واقعات آتے ہیں کہ اینڈ میں وہ کہتے تھے کہ ابو بکر سے آگے نکلنا شاید پاسبل نہیں ہے. جب غزوہ تبوک ہوا اور اس کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور بڑے خوش تھے کہ آج شاید میں ان کو پیچھے چھوڑ جاؤں، تو حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے. یا اگر کہیں پتہ لگا کہ کسی کو حضور نے فرمایا کہ آج کس نے نیک عمل کیا ہے، تو
وہ جو بھی نیک عمل تھے، کسی مدد کرنا تھا، ہر چیز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے ہوتے تھے جنرلی. تو یہ صحابہ کا طرز عمل تھا کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ہمارے یہاں طرز عمل یہ ہے کہ ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں شاید بہت زیادہ حرج نہ بھی ہو، لیکن دنیا میں آگے بڑھیں گے تو دنیا ہی ملے گی. نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. آئینہ، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، جہاں. ماں، جو، یعنی آئینہ ماں کا مطلب ہو جائے گا جہاں کہیں بھی تکونو، تم ہو. اصل میں یہ تکونو نہ تھا، یہ ماں کی وجہ سے تکونو ہو گیا. جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یاتی بھی، یاتی وہ آتا ہے، اور یاتی بھی ہو جائے گا وہ لاتا ہے یا وہ لائے گا. یاتی بکم وہ لے آئے گا. کم تم کو، کون لے آئے گا؟ اللہ. اور یہ اللہ جو ہے اس پر پیش ہے، یہ رفع ہے. فائل جو ہوتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، تو یہ یاتی کا فائل ہے. اللہ لے آئے گا تم کو جمیعاً، سب کے سب. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تم سب کو جمع کر لے گا. تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جو چھوٹا بڑا نیک عمل کرو گے، جب نیکیوں میں آگے بڑھو گے تو وہ سارے اعمال اکٹھے کر لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو ہر نیکی کا بدلہ دے گا تم نے دنیا میں جہاں کہیں بھی کی ہوگی، یا جب تم نیکیاں کر کے جب دنیا میں جہاں کہیں بھی جا کے فوت ہوگے، اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں لا کر اکٹھا کر لے گا، اور اس کے بعد وہاں پہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا. تو تم اس بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کہ جی وہ فلاں قبلہ یا وہ مشرق یا وہ مغرب، زیادہ یہ امپورٹنٹ بحثیں نہیں ہیں. اصل بحث یہ ہے کہ تم نیکی اور بھلائی کی راہوں میں آگے بڑھو. ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے فیصلہ کر دے گا کہ کون حق کی راہ پہ چلا اور کس نے ذات اور حدد اور ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی. اور یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اربوں انسانوں کو بلا کر ایک جگہ اکٹھا کر لے گا، یہ ہمیں تو شاید ناممکن نظر آتی ہو اپنے لحاظ سے. جب ہم سوچتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز قطعاً مشکل نہیں ہے، وہ اس چیز پر اچھی طرح قدرت رکھتا ہے کہ سب انسانوں کو اکٹھا کر لے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ہے، یا البتہ ایک فریق ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس مت ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس آگے بڑھو نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہوگے لے آئے گا تم کو اللہ جمع کر کے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وا، اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، حیثو مطلب ویسے اردو میں جیسے حیثیت کہتے ہیں پوزیشن، جگہ، یعنی مطلب یہ بنے وہ مین حیثو کا مطلب بنے گا جہاں سے بھی. خرجتا، ضربا اس نے مارا، ضربتا تو نے مارا، خرجا وہ نکلا، خرجتا تو نکلا. اور جہاں کہیں سے بھی تو نکلے، یعنی ایکچولی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تھے پچھلی کلاس میں، تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی کریں. یعنی پہلے یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، امت کو کہا گیا تو اپنا رخ آپ نہیں کرنا ہے قبلہ کی طرف. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نکلیں، اپنے گھر سے نکل گئے، تو گھر سے نکل کے تو آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے قبلے کو معلوم کرنا، تو نہیں بتایا گیا کہ جب آپ سفر پہ نکلیں تب بھی آپ نے رخ ادھر ہی کرنا ہے. اس میں یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے جو رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے تو اپنے حتی الامکان وسائل کے مطابق کرنا ہے. ایک ریزنیبل حد تک آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے مثلا 2 گھنٹے لگا دیں. آپ نے ریزنیبل حد تک لوگوں سے پوچھنا ہے جہاں پہ بھی آپ جائیں گے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے. یا اگر آپ کا کمپس ہے، آج کل موبائلوں کے اندر
بہت سہولت ہوگی، ہم جہاں بھی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اپلیکیشنز ہیں، وہ ایپ یوز کریں، قبلہ کی ڈائریکشن آپ کو پتہ لگ جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر وہ موبائل کا کمپس سے ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کی میگنیٹک فیلڈ میں پرابلم آ جاتا ہے، پھر وہ انٹرنیٹ پر سائٹس ہیں، آپ ذرا میپ کھول کے اور آپ میپ میں آئیڈیا کر سکتے ہیں اس میں قبلہ کی ڈائریکشن آ رہی ہوتی ہے، آپ جس ہوٹل میں بٹھائے رہیں کھڑکی سے باہر جھانکیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی ڈائریکشن میں قبلہ ہے۔ ایک ریزنیبل ایفرٹ کریں اور نماز پڑھ لیں، بٹ ایک ریزنیبل ایفرٹ ضرور کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہیں جہاں پہ مسجد موجود نہیں ہے اور آپ کی قبلے کا پتہ نہیں ہے، تو بس آپ جدھر منہ کر رہے پڑھ لیں۔ ہاں، اگر آپ کا کمپس نہیں ہے، اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے، تب پھر اندازے سے پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ یورپ میں گئے ہیں تو پھر قبلہ وہاں سے جو ہے وہ مشرق میں ہوگا، اس سے آپ ایک گیس کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی جگہ گئے تو قبلہ مغرب میں ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج کدھر سے نکل رہا ہے کدھر سے ڈوب رہا ہے۔ تو جہاں بھی آپ گھر سے نکلیں تو آپ نے رخ ادھر ہی کرنا ہے، اور یہ بار بار چیز آ رہی ہے اس لیے کہ قبلہ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جو یہاں موجود ہیں غالباً سب سے بڑی نشانی ہے۔ آگے اگلی آیتوں میں ذکر آئے گا صفا مروہ کا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وہاں پہ حج کے اوپر جنرلی جو چیزیں ہیں سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حجر اسود اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جمرات جہاں جا کے ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ یہ بہت ساری یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور جن کی ایک سمبولک امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو قبلہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ قبلہ اتنا امپورٹنٹ ہے جس سے امت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا ہمارے چونکہ اب جیسے ہم اردو میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا، ہم اردو میں جب محاورہ استعمال ہوتا ہے، چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، چیزیں حذف ہوتی ہیں تو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم عربی جب پڑھتے ہیں نا تو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، آئی ایم شیور وہ کریکٹ ہوگی، خانہ کعبہ کی ویڈیو آ رہی تھی، اس کے اندر ایک آدمی انگریز ہوتا ہے، وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ اس وقت لائیو آ رہی ہے اور آپ کہیں کہ یہاں پر اگر سب لوگوں کو ایک آرڈر کیا جائے تو اس آرڈر کو فالو کرنے میں انہیں کتنی دیر لگے گی؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پتہ نہیں اتنے ملین لوگ موجود ہیں، تو اگر کوئی ان کو آرڈر کرے کہ جی سارے کھڑے ہو جاؤ تو اور کھڑے ہو کے قطاریں بنا لو، اس نے کہا جی کہ اس میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے کہ اتنے لاکھوں لوگ ہیں وہ ایک آرڈر کے اندر آ سکیں، ایک سرٹن آرڈر میں آنے، تو یہ اس میں تو بہت کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، اور جس زبان میں ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ ان میں سے اکثر کو نہیں آتی، تو اس نے کہا پھر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ سارے ایک آرڈر میں آ جائیں۔ اور اس کے بعد وہ اذان ہوئی جماعت کے لیے، وہ تکبیر ہوئی، تو یعنی چند سیکنڈوں کے اندر پورے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ قطاریں بنا کے کھڑے ہو گئے، اس ڈسپلن کی فارم میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبلہ مقرر کرنے کی برکت ہے۔ جتنا ڈسپلن ہماری قوم کے اندر ریلیجیسلی موجود ہے اس کو ہم دنیا میں پھر امپلیمنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے مسائل ہیں۔ ان کے لیے تصور کرنا مشکل ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں زبانیں بولنے والے پوری دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں قسم کے لوگ ہیں، جن میں سے کچھ بہت پڑھے لکھے ہیں اور کچھ چٹے ان پڑھ ہیں، ایک اذان کی آواز آتی ہے تو ایک ڈائریکشن میں سب کے ساتھ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور قطاریں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا ڈسپلن اور کوئی اگزامپل ہی نہیں ملتی اس کی۔ انفارچونیٹلی ہم اس ڈسپلن کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے مسائل۔ جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا جس دور میں کیا تو اس زمانے میں مسلمان ہمیشہ سپر پاور ہے۔ تو یہ اس قبلے کی اتنی امپورٹنس ہے، اس لیے آپ دیکھیں ان آیتوں میں بار 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 اس کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سمبولکلی شو کرتا ہے کہ اب امت مسلمہ جو ہے وہ امت وسط بن گئی ہے، اس نے تمام دنیا کے اوپر دین کا پیغام پہنچانا ہے اور حق کی گواہی دینی ہے، اور آخرت والے دن بھی گواہی دینی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر گواہی دینی ہے۔ اور اس قبلے کی سمبولک امپورٹنس ہے، ہم جہاں جاتے بھی ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، جو پیچھے ایکچولی دیکھیں تو پچھلی کتنی آیتوں سے ہی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ اس کو پاکیزہ رکھیں گے، یہاں پہ لوگ طواف کرنے آئیں گے، یہاں پہ لوگ اعتکاف کیا کریں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، تو ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہیں پہ ہجر اسود اس میں نصب ہے، جس کو حدیثوں میں جس کے لیے اس کی جو انالوجی آتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ کی انالوجی میں ہے، یعنی جیسے ہم
بیعت کرتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم خانہ کعبہ کو چھو کر یا خانہ کعبہ کو بوسہ دے کر جو حجر اسود کو، ہم اس چیز کا عہد کا اپنے توثیق کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اس کو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں. تو اس کی بیسیکلی یہ سمبولک امپورٹنس ہے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی سمبولک امپورٹنسز ہیں اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہم نے اتنے پر ہی رکھنا چاہیے. اگر ہمیں اللہ کے نبی نے مثال کے طور پر حجر اسود کے متعلق یہ بتایا کہ آپ نے اس کو دور سے سلام کر سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، تو بس ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اس پتھر کو ایز سچ سجدے کرنے شروع کر دیں، اس پہ کچھ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیں، اس کے اوپر پھول ڈالنے شروع کر دیں. اس طرح کی چیزوں سے جو اب الحمدللہ وہاں تو ایسے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، مگر اس طرح کی چیزوں سے پھر معاشرے میں بدعتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ بدعتیں گمراہیوں میں کنورٹ ہوتی ہیں اور اکثر اوقات وہ شرک میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو مسجد الحرام کی جو حیثیت ہے، خانہ کعبہ کی جو حیثیت ہے، وہ ایک سمبل کی حیثیت ہے. اس کو فوکس کرنا چاہیے، اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں تو ان کا ادب بہت ضروری ہے. اور جتنا ادب جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حساب سے کرنا چاہیے. با اور انہو بے شک، یہ للحق، یہ لام زبر ایمفسس کے لیے ہے تو الحق کے ساتھ لام مل کے للحق بن گیا، یعنی بے شک یہی حق ہے مر ربی کا، تمہارے رب کی جانب سے. اب یہ من جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں حرف جر، تو آگے جو رب ہے اس کے اوپر جر آ گئی ہے، یعنی مسلمین جیسے ہوتا ہے ایسے ربن ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے تو پھر یہ تنوین ختم ہو جاتی ہے. مر ربی کا، اور یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قبلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی، اب یہی حق ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اچھا جی وہ تو ایک زمانے میں نبی کے وسلم نے بیت المقدس کی طرف بھی منہ رکھ کر کے نماز پڑھی تھی تو چلو ہم ادھر ہی منہ کر لیتے ہیں. دیکھیں اس وقت بھی تو حضور نے ان کے ساتھ ایک طرح سے اس میں ریکنسیلیشن کی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ. اگر آج ہم ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو کتنی ریکنسیلیشن ہوگی، کتنا وہ خوش ہوں گے اور ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے. نہیں، یہ اس طرح کی جو اگر مگر اور اس طرح کی چیزوں سے دین کے احکامات تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ حق ہے قیامت تک کے لیے، جو پچھلی دفعہ ایک سوال بھی تھا، قیامت تک کے لیے اب ہم نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے. کسی یہودی عیسائی کو ہم سے محبت پیدا ہوتی ہے تو ہو، نہیں ہوتی تو نہ ہو. ان سے محبت پیدا کرنے کے لیے ہم خدا کے مقرر کیے ہوئے قبلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. جب ٹیمپرریلی اللہ نے اجازت دی تھی تو اللہ نے اجازت دی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مقرر کردہ چیزوں کو تبدیل کر لیں. ہمارے پاس یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شاعر بنائے ہیں، جو نشانیاں بنائی ہیں، ان کو جگہ اپنی نشانیاں بنا لیں. مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمبل بنایا ہے تو ہم ایک خانہ کعبہ کا ماڈل اپنے ملک میں بنا لیں، یا اگر وہ خانہ کعبہ کا حج کرنا ضروری ہے تو ہم اپنے ملک میں کوئی جگہ جمع بنا کر اس کا طواف کرنا شروع کر دیں. جو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گاؤں دیہاتوں میں چند ایسی جگہوں پہ جہاں جہالت پائی جاتی ہے ایسا ہوتا ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے اجازت. اس میں دین بڑا کلیئر ہے، قرآن شریف بڑا کلیئر ہے. پرابلم صرف وہاں آتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، جب ہم قرآن سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ کی کتاب اس لیے بھیجی گئی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو سمجھیں اور خود سے سمجھیں، جس کی وجہ سے اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا گرامر ہلکی ہلکی کریں تاکہ ہم اس کو صحیح طرح سمجھ پائیں. واہ اور ملاہ نہیں ہے اللہ تعالی بی غافلین، یہ بے جب نیگیٹو کے ساتھ آتا ہے تو اس میں ایک طرح سے ایمفیسس ہوتا ہے. تو بالکل غافل نہیں ہے، قطعاً غافل نہیں ہے. اما، اما ہے جی ان پلس ما، ان کا مطلب ہوتا ہے سے اور ما جو، یعنی اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. جو اللہ نے قبلہ مقرر کر دی ہے اب وہی حق ہے، اب اسی کو فالو کرنا ہے، اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. جب تم سفر میں نکلو گے ہو سکتا ہے تمہیں قبلہ اختیار کرنے میں مشکل ہو، لیکن تم نے ایک ریزنیبل ایفرٹ کرنی ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے. جو عمل کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف. اچھا، مسجد الحرام کہنا ایکچولی غلط ہے، یا ہم کہیں گے مسجد حرام یا المسجد الحرام کہیں گے. یہ جب مسجد الحرام کرتے ہیں نا تو پھر وہ مرکب توصیفی نہیں رہتا. تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قطعاً بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. با اور من حیث خرجتا، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. اب یہ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اب اس ریپیٹ ہونے میں آگے ایک مقصد ہے، اس کو مزید ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اور آگے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس لیے اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ سمجھیں امپورٹنس قبلے کی کتنی ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو. اب یہ پلورل کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور ان کے ذریعے بھی امت تو ہے، یہاں ڈائریکٹ امت کو خطاب. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لی اللہ، یہ لی اللہ ہے، یعنی یہ لی لام زیر لی کے لیے، ان کے لا یکونا، آگے یہ لا یکونا کٹھا ہے کہ نہ رہے، نہ ہو، نہ رہے، لی تاکہ، اس لیے کہ نہ رہے، لناسی لوگوں کے لیے. لناسی میں لام زیر لی حرف جر ہے، اس لیے اس سین کے اوپر جو ہے وہ زیر آئی ہے، یعنی یہ جر میں چلا گیا. علیکم، تمہارے اوپر، تاکہ نہ رہے لوگوں کو، لوگوں کے لیے، تمہارے اوپر مطلب تمہارے خلاف. اعلیٰ جب آئے گا تو اس کا جنرلی مطلب ہوتا ہے خلاف. تو نہ رہے لوگوں کو تمہارے خلاف حجتن، کوئی حجت، یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. کیا حجت نہ رہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہودی عیسائی تھے ان کو تو معلوم تھا کہ اصل قبلہ یہی ہے. تو اب اگر آپ اسی قبلے پہ قائم رہتے ہیں بیت المقدس کی طرف، تو ایونچولی وہ جو حجت پیش کرتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ لو جی تمہارے رسول نے تو یہ کیا ہی نہیں صحیح والے قبلے کی طرف. الا الذین ظلموا منہم، مگر ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے ظالم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی جان بوجھ کر ڈٹائی پہ اڑ جائے پھر تو اس نے حجتیں نکالنی ہیں. ایک ہوتی ہے لاجیکل حجت، جس کو حجت کہا جا سکتا ہے، جو لاجیکل کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کریٹیک کر سکتا ہے، وہ پاسبل نہیں رہے گی ان کے لیے تم پر کرنا. ہاں اب ان میں جو ڈھیٹ ہیں، جنہوں نے یہ اعتراض کرنا ہی ہے کہ آٹا گوندھ رہی ہے اور ہلتی کیوں ہے، تو انہوں نے تو کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہی رہنا ہے. فلا تخشوہم، تخشونا وہ ڈرتے ہیں، فلا لا تخشو تم مت ڈرو، پس تم مت ڈرو ہوم ان سے. تو جو انہوں نے جان بوجھ کر ڈھٹائی کے اعتراضات کرنے ہیں بے وجہ، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں، اگر یہودیوں نصرانیوں نے آپ کے اوپر بے وجہ کے اعتراض کرنے ہیں، یا مشرکین مکہ جیسے تھے جو مسلمانوں پر بے وجہ اعتراض کرتے تھے، اس کو اگنور کر دیں. آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ لاجیکل ان کے پاس راستہ نہ چھوڑیں کہ وہ آپ پر اعتراض کر سکیں. آج بھی اگر ہم نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، آپ کی شخصیت کو، آپ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو ہمیں لاجیکلی اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں خامی کوتاہیاں نہ ہو. ہمارا وہاں تک ہے فوکس. اب ہم نے وہ کر دیا، اور وہ پھر بھی اگر ہمیں پریشرائز کریں کہ نہیں نہیں ایسا کیوں ہے، نہیں نہیں تم چور کے ہاتھ کیوں کاٹتے ہو، یہ بڑی غلط بات ہے، یا اسلام میں فلاں سزا کیوں ہے، یا فلاں چیز کیا ہو، آپ نے اس کو لاجیکل آنسر جہاں تک دینا ہے وہ دے دیں. اس کے بعد ان کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرنا چاہیے؟ وخشونی، یعنی یہ اصل میں تھا وخشو اور آگے تھا یہ. اب وخشو یہ تو پڑھا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ بیچ میں ایک نون لگا دی جاتی ہے. اس نون کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، یعنی یہ نون جو ہے یہ اس کا پریپوزیشن نہیں ہے. یہ تخشوہم جیسے آیا ہے، یہ وداؤٹ پریپوزیشن ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. تو یہاں ڈائریکٹ مفعول ہے، نون صرف جوڑنے کے لیے ملایا گیا.
بخشونی اور مجھ سے ڈرو. ڈرنے کی جو رتبہ ہے جس ہستی سے ڈرا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اگر لوگ نامعقول بے وجہ کے ڈھٹائی میں اعتراض کرتے ہیں ان کو اگنور کر دو, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد چاہے وہ تمہارا معاشرتی مقاطعہ کر دیں, چاہے وہ تمہارے اوپر کوئی دنیاوی پریشانی لے آئیں, چاہے وہ تم سے جنگ شروع کر دیں, جو مرضی شروع کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ سے ڈرو. ان سے ڈر کے دین کی چیزوں میں جس کو ایک کہنا چاہتی ہیں نا معذرت خواہانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. انسان کو بے وجہ اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں میں جن میں اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپولوجیٹک اس چیز میں ہوں گے, مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہو, اگر ہم نے کوئی غلط چیز کی ہو, اگر ہمارے دین میں جو چیزیں ہیں ان پر ہم نے عمل نہ کیا ہو, ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہو, ہم نے لوگوں سے بے ایمانی کی ہو, تو یس ہمیں اس پہ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن مثال کے طور پہ ہمارے دین میں سود حرام ہے, آپ کو کوئی آگے کہ لو جی سود کیسے حرام ہو گیا, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے حرام ہونا, اور ہم اس کے اوپر ان کو صفائیاں دیتے پھریں. کیوں صفائیاں دیتے پھریں؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ بالکل درست ہے, ہمیں پہلے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کی ڈیٹیل ہمیں جاننی چاہیے. جب اگر ہمارا کسی نان مسلم سے انکاؤنٹر ہوتا ہے, اگر وہ ہم سے کوئی چیز پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, تو ہم مسلمانوں کو ان جنرل ان سوالات کے جواب معلوم ہونے چاہیے. نہیں معلوم تو جن کو اللہ نے علم دیا ان سے پوچھ لے اور ان کو جواب دے دے. لیکن اس سے پریشرائز ہونے کی, عجیب عجیب قسم کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں آ کے کہ اچھا جی اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی, اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے, تو پھر یہ معذور لوگ کیوں پیدا ہوتے ہیں, اور آدمی کنفیوز ہو جائے اور پریشان ہو جائے. اچھا جی یہ کیوں ہوا کہ مسلمانوں نے وہ غزوہ خیبر ہوا تو وہاں پہ وہ اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا فلاں غزوے کے اندر, تو یہ کیوں قتل کر دیا گیا. آپ اس کی نالج حاصل کریں, لاجیکل انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں. کسی چیز کے اوپر ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے کسی سے ڈرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کسی کے ڈرنے کی آپشن نہیں. وا اور لی اتما, تمام کرنا کسی چیز کو, یعنی تمت بالخیر ہوتا ہے وہ یہ کوئی چیز تمام ہو گئی. اتما جو ہے یہ اس کا باب فعال ہے, تاکہ میں اس کو پورا کر دوں. والی اتم نعمتی, تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو. یہ ایک اس کی دوسری حکمت بتائی گئی اس قبلے کو کنورٹ کرنے کی, کہ یہ نعمت کیا ہے علیکم تمہارے اوپر. ہمارے اوپر کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کی؟ ہمارے اوپر یہ نعمت پوری کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی, یعنی آخری ہدایت, آخری دین جس میں چینج نہیں ہو سکتی, آخری کتاب وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور اس کا لاجیکل نتیجہ یہ تھا کہ اب ہمارا قبلہ بھی ان امتوں سے چینج ہو جانا چاہیے تھا. اور یہ سمبولک اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جو فضل اور جو نعمت پہلے بنی اسرائیل پہ تھی, انی فضلتکم علی العالمین, اب وہ کنورٹ ہو کے مسلمانوں کے پاس آ گئی. واہ اور لعلکم, تاکہ تم تہتدون, ہدایت پا جاؤ. ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہدایت دینا, اور اہتدا یہتدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پانا. اور تہتدی تو ہدایت پاتا ہے, تہتدون تم سب ہدایت پاتے ہو یا پاؤ گے, وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف, اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی طرف, تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی حجت سوائے ان کے جو ظالم ہیں ان میں سے. پس مت ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے, اور اس لیے کہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت تم پر, اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما, کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ, کی طرح, ما جو, یعنی کما ہو جائے گا جیسا کہ. کما ارسلنا, جیسا کہ ہم نے بھیجا, ہم نے ارسال کیا. فیکم, تم میں, رسولن, ایک رسول, یہ اب نکرہ ہے تو اس سے مراد ہوگی ایک رسول. منکم, تم ہی میں سے,
جیسا کہ ہم نے بھیجا یا چنانچہ ہم نے بھیجا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ تمہارے اوپر نعمت مکمل کی جائے، اور نعمت مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ کیا کیا، ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یہ اس کا رزلٹنٹ ہے۔ یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے تم کو، آیاتینا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تعلیم دیتا ہے تم کو، ما لم تکونو، ما جو، لم تکونو، اور یہ تکونو تعلمون ہے، یعنی پھر یہ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے، جو تم نہیں جانتے تھے، ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ ہم نے آیت 129 کی جب تفسیر کی تھی تو اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دوبارہ وہاں سے یوٹیوب پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ چنانچہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں، اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب اور حکمت کی، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تم دین و شریعت سے نا آشنا تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تعلیم عطا فرمائی۔ یہ جو بھی کتاب اور حکمت میں چیزیں ہیں یہ نہیں معلوم تھی، خاص طور پہ جو عرب کے لوگ تھے ان کے پاس کیونکہ کتاب پہلے موجود ہی نہیں تھی، وہ تو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی، یہ نون بھی وہی والا ہے جو جوڑنے کے لیے ہے، پس اذکر، تو ذکر کر، تو یاد کر، یہ مجھے، اور اذکرو، تم سب یاد کرو، پس تم سب یاد رکھو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، یعنی اذکرو تھا، میں یاد رکھتا ہوں، اور یہ پھر ایک طرح سے جواب شرط ہے تو اس کے اوپر پھر جزم آ جاتی ہے، تو اگر تم یاد رکھو گے مجھے تو میں یاد رکھوں گا تمہیں، بس تم یاد رکھو مجھے، میں یاد رکھوں گا تمہیں، وشکرو لی، اور شکر ادا کرو میرا، یہ لام جو ہے یہ شکر کا پریپوزیشن ہے تو اس کے ساتھ آئے گی، میں، اور شکر ادا کرو میرا، شکر گزاری کرو میری، ولا تکفرون، اور کفران نعمت جیسے ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ناشکری، تو یہاں یہ کفر کا مطلب ناشکری کے معنوں میں ہے، اور ناشکری کرنا۔ اچھا اب ایکچولی کیا ہوتا ہے، ایکچولی ہوتا ہے تکفرونا، تو یہ تکفرونا جو ہے اس کے اوپر آ گئی، ہوتی ہے زبر، تکفرونا، اس پہ تو زبر ہوتی ہے لیکن یہاں پر آ رہی ہے زیر، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایکچولی تھا لا تکفرونی، یعنی یہ یوں تھا لا تکفرونی، اب یہ پھر یہ ہوتی ہے نا یہ اکثر گر جاتی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا نا مولی میں بھی گر گئی، تو یہ تکفرونی میں یہ گر جاتی ہے اور اس کی جگہ زیر آ جاتی ہے، تو ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرنا، اور ناشکری نہ کرنے میں سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ دین کی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، شریعت کی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کرنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے، اور اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو پھر آگے اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ تمہیں دوں گا، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو تو کیا مراد ہے، اس کی ایک اگزامپل ایک مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک دفعہ ایک رسالہ لکھا تھا ذکر اللہ کے نام سے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اگر ایک آدمی زبان سے تو الحمدللہ 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 کہہ رہے ہیں، یعنی الحمدللہ کا مطلب یا اللہ تیرا شکر ہے، تو زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کا دماغ اور دل کہیں اور مصروف ہے، تو اب یہ اس شخص سے تو بہتر ہے جس کی زبان کسی کی مثلا غیبت میں مصروف ہے، تو اس سے تو کم از کم یہ بہتر ہے،
لیکن یہ ذکر اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے کہ دل اور دماغ کچھ اور سے ہو جائے اور زبان سے تسبیح جاری ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور سارے کام ہو رہے ہیں، بیچ میں فون پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، بیچ میں ای میلیں بھی چیک ہو رہی ہیں، ساتھ تسبیح پڑھے جا رہے ہیں۔ تو اگر ساتھ میں دل ادھر انوالو ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انوالو نہیں ہے، کہیں اور مصروف ہے، تو یہ ذکر اللہ نہیں ہے، یہ ذکر کا ذریعہ ہے۔ پھر اس سے آگے کی ایک سٹیج ہے جس میں انسان زبان سے تو الحمدللہ کہہ رہا ہے اور اس کا ذہن بھی ادھر متوجہ ہے، لیکن ایکچولی دل میں شکر کے جذبات نہیں ہے، دل میں یہ فیلنگ نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تو نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر یہ فیلنگ نہیں ہے تو اب یہ پہلے شخص سے تو بہتر ہو گیا، لیکن یہ بھی ابھی ذریعہ ذکر میں ہے، یہ ذکر میں مصروف نہیں ہے، اس کا یہ عمل اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ پھر ایک شخص ہے جس کے دل سے اور ذہن کی گہرائیوں سے جو جذبات پھوٹتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کتنے احسان کیے ہیں، کتنا تیری نعمتیں ہیں، اور جینوئنلی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ جیسے ہمیں تو ہر چیز پہ شکر کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو اس کی دعا ہے، اس کے اندر شکر شامل ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھانے پینے کے بعد ہم دعا ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، تو شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلا۔ اب ہم جینولی کھانا پی کے اگر کھانا کھا کر اور پانی پی کر اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر اللہ ہمیں کھانا نہ دیتا، اگر ہمیں یہ پینا نہ دیتا، اگر یہ وسائل نہ دیتا، یا ہماری وہ صحت نہ دیتا کہ ہم یہ چیزیں کھا پی سکتے، تو ہم کیا کر لیتے؟ تو کتنا اللہ کا احسان ہے۔ یہ شکر اگر جینون انسان کے اندر سے پھوٹے اور اس کے بعد وہ کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تو یہ اب اس کا ذکر اللہ ہے۔ لیکن یہ ذکر اللہ کی منزل نہیں ہے۔ ذکر اللہ کی منزل کیا ہے؟ ذکر اللہ کی منزل یہ ہے کہ صحیح جذبات کے ساتھ آدمی الحمدللہ کو ریپیٹ کرے، اور الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ، جو بھی اللہ کے ذکر ہیں وہ ذکر اللہ کے کرتے کرتے اس کے یعنی اس کی جو پرسنالٹی ہے ایسی ڈیولپ ہو جائے کہ جب وہ معاملات کرے تو معاملات کرتے وقت خدا یاد آئے اور وہ پھر اس کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ اب وہ ذکر اللہ کی منزل تک پہنچے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا یاد ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات کسی کو کہتے ہیں کہ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی خدا کو یاد کرو، یہ اس کا مفہوم ہے کہ جب ہم کوئی عمل کریں، جو بھی عمل کریں، تو اس کے بعد ہم اس کو ایویلویٹ کریں کہ یہ جو ہم نے رویہ اختیار کیا، کیا یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ ہمیں خدا یاد ہے؟ کیا ہمیں اپنے رب سے محبت ہے؟ اور کیا ہم اس چیز کے اوپر ہیں کہ جب ہم نے مرنے کے بعد اس کے سامنے پیش ہونا تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے؟ پھر تو یہ اللہ کی یاد موجود ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، زبان سے تسبیحیں پڑھتے جا رہے ہیں، عمل کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو پھر یہ ذکر اللہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو مجھے یاد رکھو میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ اگر کریں گے تو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ پھر مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ تو فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرے شکر گزار بنے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، استعینو مدد حاصل کرو، بالصبری صبر سے، صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، والصلاۃ اور نماز سے۔ یعنی اب یہ پریمپٹ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جب یہ ہوگا، شروع سے ہم نے دیکھا کہ جب قبلہ چینج کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کس نے ان کے قبلے سے پھیر دیا۔ آگے پریم کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ہوگا، امامت آپ کی طرف کنورٹ ہوگی، تو بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی، اور ان مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے، کیوں مشکلات پیش آئیں گی۔ مثال کے طور پہ یہودیوں کو یہ تھا کہ چلو کچھ بھی تھا، ایک قبلہ تو کامن تھا، تو اختلاف بھی تھا اور بیچ میں کوئی تھوڑا بہت اتفاق بھی تھا،
اب جب قبلہ مکمل چینج ہو گیا تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے اور وہ صحیح معنوں میں ملت ابراہیم کے وارث بن جائیں گے. تو اس وجہ سے ان کا جو بھی غصہ تھا مسلمانوں کے خلاف نیچرلی وہ اور بڑھ گیا. اسی طرح قریش جن کو یہ تھا کہ مکہ سے نکال دیا ان کو اور اب یہ دوسری جگہ گئے ہیں اور وہاں پہ خود ہی یہ دعوت جو ہے مرکب جائے گی. اب ان کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کی ایک طرح سے ریاست قائم ہوگی مدینہ میں, اوپر سے اب انہوں نے قبلہ ادھر چینج کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کے اصل متولی تو وہی ہیں, اس گھر کو قبلہ بنا لیا. اس کا مطلب ہے ایونچولی وہ آئیں گے اور خانہ کعبہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس وجہ سے نیچرل تھا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پھر کاروائی کرنی تھی اور پھر قبلے کے تحویل چینج ہونے کے 2 مہینوں کے اندر اندر ہی غزوہ بدر واقع ہو گیا. اور یہ جو جنگ تھی یہ یہودیوں اور قریش کی باہم سازش کی وجہ سے ہوئی. تو کوشش یہی تھی کہ اب یہ قبلہ چینج ہو گیا اور اب یہ مستقل امت بننی ہے تو ان کو کس طرح فوراً ختم کر دیا جائے اس سے پہلے کہ اسٹرانگ ہو جائیں. تو جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت تو یہ چیز ابھی پردہ غیب میں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ تو سب غیبوں کو جانتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تحت مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ واقعات ہوں گے اور آپ نے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنی ہے. بالکل اس طرح قیامت کے دن جو کچھ بھی ہوگا وہ پردہ غیب میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا قیامت آئے گی, یہ ہوگا. وہ لوگ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو تو انعام ملیں گے, جن کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے. ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. جو ان کو نعمتیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا. ان نعمتوں میں مال بھی شامل ہے, ان نعمتوں میں صحت بھی شامل ہے, ان نعمتوں میں وقت بھی شامل ہے. جتنا وقت ہم جس چیز پہ صرف کر رہے ہیں, جتنا وقت ضائع کرتے ہیں, برے اعمال کے اوپر صرف کرتے ہیں, ہر چیز کا جا کر وہاں پر جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 اس کتاب کے اندر مختلف طریقوں سے بدل بدل کے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اب ہم جان بوجھ کے اس کی کتاب پڑھیں نا اور انوسنس کلیم کریں تو یہ انوسنس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ اگنورنس آف لا از ناٹ اینی جسٹیفیکیشن کہ آپ لا کو فالو نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا طریقہ بتایا ہے وہ اس کی کتاب میں موجود ہے اور کلیئر موجود ہے, اور یہ کتاب نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان نیک نیتی سے اس کتاب کو کھولے, نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اس کو نصیحت نہ ملے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, جو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ایک لفظ کی بھی چینج نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری ہو بہو اسی طرح 1500 سال بعد دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں یہ موجود ہے. جو کتاب مکمل اپنے الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا معجزہ ہے, اللہ کا پیغام ہے, ہم اس کو پڑھیں نا, ہم اس کو غور ہی نہ کریں, ہم اس کے اندر جو حکم دیے گئے ان کو سوچیں ہی نہ ان کے متعلق, اور ہم سمجھیں کہ بس ویسے تو ہم کام ٹھیک ہی کرتے ہیں, کچھ تھوڑے بہت غلطی بھی کرتے ہوں گے, زیادہ تر تمہارے کام ٹھیک. ہمیں پتا کیسے لگا زیادہ تر ہمارے کام ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے والد صاحب نے بتا دیا تمہارے کام ٹھیک ہے, یا ایک مولوی صاحب نے بتا دیا کہ تمہارے کام ٹھیک ہے, یا فلاں نے کہہ دیا کہ تمہارا فرقہ یوں کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے, یا فلاں نے کہہ دیا کہ مثلاً تم بلوچ ہو تمہاری یہ روایتیں ہیں تو ٹھیک ہے, تم پٹھان ہو تو تمہاری یہ روایتیں ہیں تو ٹھیک ہے. اصل چیز تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی. اللہ نے کہاں بتائی؟ اللہ نے قرآن میں بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو اللہ کا پیغام بتایا وہ قرآن ہے, اس کے بعد حدیث میں اس کی تفصیل ہے. تو ہم نہ حدیث پڑھتے ہیں اور نہ قرآن پڑھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. بالکل ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا صحیح اور غلط تک جب تک ہم یہ اللہ کی الفاظ سے ڈائریکٹلی نہ جانیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہمارے کے ساتھ ڈائلاگ ہے, کمیونیکیشن ہے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے. تو اس نعمت کی قدر کریں, اس کو سوچیں اور سمجھیں. تو اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. صبر اور نماز سے, صبر کا بنیادی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی مشکل آ گئی تو آپ نے حوصلہ کیا, صبر کیا, آپ نے واویلا نہ کیا, یہ اس میں شامل ہے. لیکن صبر کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا, یعنی اپنے نفس کو گھبراہٹ سے, مایوسی سے, ڈس اپوائنٹمنٹ سے روکنا, اور اپنے موقف پر قائم رہنا. جو حق بات ہے اس کے اوپر ڈٹے رہنا. جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے کہ اللہ ہم تیری باتیں مانیں گے, اس کے لیے جد و جہد کریں گے, اس میں جو مشکلات آئیں گی ان کا سامنا کریں گے, یہ صبر ہے. جو اردو میں صبر جس کو کہا جاتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی بڑا
غریب مسکین ہے, مجبور ہے, اس پہ وڈیرے نے ظلم کیا, اس نے صبر کر لیا. یہ صبر عربی والا صبر نہیں ہے. عربی کا صبر جو ہے وہ ہے ثابت قدم رہنا. اس کے لیے جو بہتر اردو کا ترجمہ بنتا ہے وہ ثابت قدمی ہے. اور اس ثابت قدمی کے ساتھ جو دوسری چیز ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے وہ نماز ہے. کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان کے اندر ثابت قدم رہنے کی خصلت پیدا ہوتی ہے. نماز پڑھنے کی جو ہے وہ جو فذکرونی, جو ذکر کرو میرا, یاد رکھو مجھے, یاد رکھنے کی جو بہترین شکل ہے وہ نماز ہے. نماز کے لیے ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں. نماز میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے وہ انسان کے جب پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں تو اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے. تو اس وصف کے پیدا کیے بغیر ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں اتر سکتے کہ ہمارے اندر ثابت قدمی ہو. ثابت قدمی کے لیے ہمیں نماز سے ہیلپ ملتی ہے. اور نماز سے جو ہیلپ ملتی ہے وہ نیسیسریلی 5 وقت کی فرض نماز نہیں ہے. ایکچولی جو 5 وقت کی فرض نماز ہوتی ہے نا وہ تو ویسے آپ نے جماعت سے پڑھنی ہوتی ہے, جو فرض والی نماز ہوتی ہے. اصل جو ہیلپ ملتی ہے وہ نفل نمازوں سے اور تہجد کی نماز سے ہیلپ ملتی ہے. تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ نفل نماز پڑھا کرتے تھے, اپنے رب سے نماز میں دعا کیا کرتے تھے. اس کو پھر ہمارے ایک ٹرم یوز کی تھی صلاۃ الحاجت یا صلاۃ حاجت, حاجت کی نماز. تو جب بھی کوئی مشکل آئے, جب بھی کوئی پرابلم پیش آئے, کوشش کریں کہ نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, تہجد کی نماز ادا کریں اور تہجد میں اپنے رب سے مانگیں. اور میں نے تو اپنے ذاتی تجربے سے بھی یہ نوٹ کیا ہے, بہت سارے دوستوں کا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ اگر ہمت کر کے انسان تہجد پڑھنی شروع کر دے تو چند دنوں کے اندر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کی آزمائش لمبی ہو تو وہ نہ حل ہو, لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ تہجد پڑھنی شروع کرتے ہیں تو جو بڑی مشکل بظاہر محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی وسیلہ نکال دیتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ اگر کریں گے تو ہوگا کیا, ان اللہ مع الصابرین, تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کا نتیجہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ میسر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور لا تقولوا, مت کہو, لی اس کو, من جو یقتلو, یہ پیسو وائس ہے, جو قتل کر دیا جائے, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. من جو ہے نا یہ پلورل سنگولر دونوں کے لیے ایکچولی یوز ہوتا ہے. تو یہاں من کے ساتھ یقتلو آ گیا اس کا سنگولر, لیکن آگے جو ہے وہ پلورل آ رہا ہے. اموات یعنی یہ لا تقولو سے جڑا ہوا ہے کہ مت کہو انہیں اموات یعنی مردہ, ان کو مردہ نہ کہو. کن کو؟ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, ان کو مردہ نہ کہو. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. احیاء جو ہے یہ پلورل ہے حیون کی. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور لیکن لا تشعرون, یہ شعر جو ہے شعرون جو ہے یہ کہتے ہیں بال کو. اسی سے پھر شعر ہوتا ہے. شعر وہ ہوتا ہے جس میں بال کے جیسے باری یعنی لطیف خیالات بیان کیے جائیں, جس لطیف کے لیے پھر اردو میں فنون لطیفہ یا انگریزی میں فائن آرٹس کہتے ہیں, جس میں فائن لطیف احساسات کی ترجمانی کی جاتی ہے, اس کو ایکچولی شعر کہا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب احساس بھی ہوتا ہے. لا تشعرون, اور تمہیں احساس نہیں ہے, تم محسوس نہیں کرتے. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے. یعنی مردہ نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ زندہ ہیں اور مثال کے طور پہ ان کی جو بیوی ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے. دنیاوی لحاظ سے ڈیفینیٹلی وہ انتقال کر گئے ہیں, لیکن ان کو مردہ نہ کہو, ان کو زندہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اور لام زبر لا ایمفسس کے لیے ہے. نبلو
ہم آزماتے ہیں یا ہم آزمائیں گے، جس سے پھر ابتلا کا لفظ بھی ہے باب افتعال میں. ابتلا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں آزمائش، مصیبت. لنبلو، ہم آزمائیں گے، پھر اس کے بعد یہ نون آ گیا شد والا، اس میں بھی مزید اہم، یعنی ہم لازمن آزمائیں گے کم، تم کو، بشیئن، یہ ان شیئن جو ہے یہ جر میں ہے بے کی وجہ سے، بشیئن کچھ چیز سے، کچھ چیز سے، کس چیز میں سے، کچھ چیز سے، من الخوفی، خوف میں سے. یعنی اب محاورہ ترجمہ بنے گا اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، نقص ہوتا ہے کمی، اردو میں بھی جو نقصان یا نقص ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز میں کمی ہوتا ہے، ونقص من الاموالی، اور مالوں میں کمی سے، والانفسی، نفس کی جمع، اور جانوں میں سے، والثمرات، اور ثمر کہتے ہیں پھل کو، پیداوار کو، اور پھلوں کی کمی سے. یعنی جب یہ واقعہ ہوگا، جب یہودیوں اور قریش سے مقابلہ ہوگا تو خوف بھی آئے گا، اندیشے ہوں گے، اور کئی سال مسلمانوں نے خوف اور اندیشے میں گزارے. پہلے قریش نے ڈائریکٹ حملے کیے، پھر یہودیوں کی سازشیں تھیں، اس کے بعد ان کے بعد باہر کی قوموں نے مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں، اور غزوہ تبوک مثال کے طور پر ہوا ہیروکل کے خلاف. اور پھر ایک وقت آیا خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب حریفوں کا زور جو ہے نا ٹوٹ گیا بنیادی طور پہ، تب جا کے وہ خوف کی کیفیت ختم ہوئی. تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، جب اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو آزمائش آتی ہی آتی ہے. اور جنرلی بھی اللہ نے انسان کو بنایا ہے، جنرل بھی انسان کو پیدا کیا، اس میں آزمایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ لوگ اس کے اندر کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. بھوک بھی آئی، معاشی مسائل بھی آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مدینہ میں رہ رہے ہیں، اگر قریش اس کا مقاطعہ کر دیں گے تو اس کے غذائی ناکہ بندی بھی ہوگی، اس کو بھی دیکھا جائے گا. پھر جب جنگ ہوگی تو جنگ میں جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، تو جانوں اور مالوں میں پھر کمی بھی ہوگی جہاد کی خاطر. اور جو جانوں اور مالوں میں کمی ہوتی ہے اسی کو دوسرے الفاظ میں پیداوار، یعنی اموال سے مراد پھر جس کو ہم کہتے ہیں نا مال مویشی، تو جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کو اموال کہا جاتا تھا عربی میں، اور جو باقی پیداوار تھی میں مینلی کھجور تھی اس کو ثمرات کہا جاتا تھا. تو وہ آپ کے یعنی اس سے سارے دونوں کو ملا لیں تو تمام مال متا انسان کا جو ہوتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ مال متا بھی چاہیے، جنگ میں جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پریمپٹ کر کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. واہ، اور بشر الصابرین، خوشخبری سنا دیجئے ثابت قدم رہنے والوں کو. جو لوگ اب ان آزمائشوں کے باوجود حق پر جمے رہیں گے، ایمان میں کمزوری نہیں آنے دیں گے، اپنے عزم کو کمزور نہیں کریں گے، تو پھر ان کو خوشخبری سنا دیں. بنیادی خوشخبری کیا ہے؟ آخرت کی خوشخبری ہے. اور اگر قوم مل جائے گی تو دنیا میں بھی اس کو خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اس کو ایسی چیزیں ملیں گی جو فتح ہے، جو پھر فتح حاصل ہوگی. اور پھر مسلمانوں کو مثلا فتح مکہ کے موقع پر بھی فتح حاصل ہوئی، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت جو تھی بیسیکلی سپر پاور بن گئی. دونوں سپر پاورز کو، جو روم بھی تھی اور جو ایران بھی تھی، اس کو مسلمانوں نے شکست دے دی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یقیناً ہم آزمائیں گے تم کو کسی قدر خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پیداوار میں کمی سے، اور خوشخبری سنا دیجئے ثابت قدم رہنے والوں کو. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے آیت 155 پڑھی ہے، یہ خاص صحابہ کے لیے ہے یا ایک جنرلائز ہے، یعنی کہ مطلب سب لوگوں کو اس طرح آزمایا جائے گا کہ یہ انہی کے لیے خاص تھی؟ دیکھیں یہ پرٹیکولر آیت بیسیکلی تو صحابہ کے متعلق ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ تھے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، تو اب ان کو مشکلات آنی ہیں. ہم بھی جب یہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ مشکلات آئیں گی. غالباً سورہ اعراف میں آتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جو ہے نا وہ
تقسیم کر دیا امتوں میں سے، جن میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ اچھے نہیں ہیں، اور ساتھ وہاں پہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے خوشحالی سے بھی اور تنگ دستی سے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. ہم نے پیچھے بھی کچھ کلاسیں پہلے میں نے کو ایک اور آیت کا ریفرنس دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم سال میں 1-2 دفعہ تم کو آزماتے ہیں ایک بڑا جھٹکا دے کے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں کو. یہ پرٹیکولر کانٹیکس صحابہ کے لیے ہے، لیکن یہ ہم پر بھی اپلائی ہوتا ہے. پھر یہ اس کی سیکنڈری اپلیکیشن. السلام علیکم رضوان صاحب، امان اللہ بات کر رہا ہوں. جی میرے پچھلے لیکچر سے کیونکہ کچھ پرابلم ہو گئی تھی ساؤنڈ کی، ایک سوال تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کا رخ جو ہوتا تھا، انہوں نے خیر ایک اڈاپٹ کر لیا تھا کہ خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھتے تھے اور پھر بیت المقدس کی طرف ان کا رخ ہوا کرتا تھا. یہ انہوں نے اپنی چوائس یا ڈسکشن سے کیا تھا، یا یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم؟ ظاہراً واضح تو کوئی حکم نہیں تھا ایسا. اللہ بہتر جانتا ہے جی. ظاہراً غالباً ایسا حکم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اندازہ تو تھا کہ اصل جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، تو جب تک آپ مکہ میں رہے تو آپ نے اس طرح کرتے رہے. اگر کلیئر حکم ہوتا تو پھر شاید مدینہ میں جاتے ہی پھر قبلہ چینج کر لیتے آپ. تو اگر قبلہ چینج نہیں کیا گیا اور 17 مہینے پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے اور بیت اللہ کی موو کرنا پاسبل نہیں تھا، تو اپیرنٹلی کوئی ظاہر حکم نہیں ملا ہوگا. مطلب یہ اندازہ ہی ہے، اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ حتمی دینا تو مشکل. دوسرا تو یہ جیسے اس میں آیا مسجد الحرام کا ذکر آیا ہے کہ وہ اس طرف کا رخ ہے، مطلب یہاں پر لفظ اس کا نہیں ہے جو جسے ہم کعبہ کہتے ہیں. جی ہاں، اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ رخ جنرلی مسجد ہے. مگر ہمارے لوگ جب جاتے ہیں وہاں پر عمرہ یا حج پہ، تو ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جیسے کسی آستانے پہ آ گئے، مزار پہ آ گئے، کہ وہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ چاٹنے کی فکر میں ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک سمبولک ہے. جو خانہ کعبہ کا ورڈ یوز کروں گا، بلکہ کہوں گا وہ جو بلڈنگ میں کہوں گا اگر ویسے تو بھی اگر سمجھانے کے لیے، تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ اگر طواف کر رہے ہیں یا اس کے سامنے بیٹھے ہیں، تو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک رخ بنایا ہے. بلڈنگ سے زیادہ اہمیت اس جگہ کی ہے جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں. تو کیا میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے صاحب؟ بجائے سے کہ ہم اس کو بالکل ہی اس کو ایک مزار کا درجہ دے دیں گے. کیونکہ ایک ہندو فرینڈ تھا میرا، اس نے کہا تھا کہ آج وہ جو بلڈنگ ہے آپ کی، اس کے اندر کسی بڑے گاڈ کا بت رکھا ہوا ہے جس کو آپ لوگ جو ہے پوچھتے ہیں جا کے. وہ یعنی یہ جو امپریشن ملتا ہے لوگوں کو. جی اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ جی مسجد حرام کا لفظ استعمال ہوا اور خانہ کعبہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. تو وہ ایک طرح سے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ مسجد حرام کا لفظ استعمال کرنے سے سہولت دی گئی ہے امت کو کہ جب وہ ایک طرح سے اتنی پریسیجن ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن جب ہم کسی بلڈنگ کے متعلق بھی کہتے ہیں نا کہ اس کی طرف رخ کریں، تو پھر اس کی طرف رخ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس طرف رخ سے مراد ہوتی ہے اس کا سینٹر، اور مسجد حرام کا سینٹر خانہ کعبہ ہی ہے. اور خانہ کعبہ میں بھی مثال کے طور پہ جیسے آپ حتیم میں اگر داخل ہو جائیں تو اب حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. تو اب ٹیکنیکلی سادہ الفاظ میں کہیں گے کہ جی حتیم کے میں تو آپ الٹی طرف بھی نماز پڑھ لیں تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ تو حصہ ہی ہے خانہ کعبہ کا. لیکن اس میں بھی رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنے کا مطلب جو خانہ کعبہ کا سینٹر ہے. ایون حتیم کے اندر جا کے بھی اصل چیز تو سینٹر ہے. یہ تو ہو گیا رخ کرنے کے لحاظ سے. اچھا، اب خانہ کعبہ کا درجہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا درجہ بہت بڑا ہے کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اتنا ہی درجہ ہے کہ اللہ کی نشانی ہے، وہ کوئی مزار نہیں ہے. اس بلڈنگ کی ہم پوجا نہیں کرتے، یہ تو بالکل کلیئر ہے. مگر مثال کے طور پر اس میں حجر اسود نصب ہے، حجر اسود کی بھی برکت ہے، حجر اسود کا بھی آپ سمجھیں ایک سمبولک امپورٹنس ہے. اس سمبولک امپورٹنس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو یہ جو سمبولزم ہوتا ہے اس سے بعض اوقات لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں ہندوؤں کے طریقہ کار سے اور اس طرف نکلتے ہیں. تو یہاں تک آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لیکن میں آپ کو بتاؤں ان جنرل مطلب کو بالکل ہی کسی میں جہالت پائی جائے تو غلط بات ہے.
ان جنرل سب مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، عبادت ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ ایسے گھر ہے جیسے کوئی ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں رہتا ہے. وہ مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہیں، خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مسجد حرام بھی اللہ کا گھر ہے. یہ بھی سمبولک فگریٹو ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس طرف ہم نے رخ کرنا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اچھا اب وہ نازل ہوتی ہیں یعنی دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں آپ جا سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی خانہ کعبہ ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. اب مسجد حرام میں جائیں گے ایک نماز کی جگہ 1000 یا لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو اب 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ تو ملتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی ایک سرٹن امپورٹنس، سگنیفیکینس، برکت اپنی جگہ موجود ہے. ان کا ادب اور احترام بھی لازم ہے، ان کا احترام کرنا بھی ضرورت ہے. اس احترام میں ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے، اصل مقصد کو بھول کر صرف احترام پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. جیسے قرآن شریف اللہ کی نشانی ہے اتنی بڑی، اور قرآن شریف تو نشانیوں کا مجموعہ ہے، آیات کا مطلب نشانی ہوتا ہے. تو قرآن کا احترام لازمی ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. مگر صرف احترام ہی کرتے رہے، اس کو سمجھے نا اور اصل مقصد کو نہ سمجھیں تو وہ بھی غلط ہے. لیکن ہم کہ جی ہم تو قرآن کو پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھیں گے، اس کا احترام کی ضرورت نہیں ہے اور مثال کے طور پہ پیروں میں رکھو، نہیں، یہ بھی اپروپریٹ نہیں ہے. تو اللہ کی نشانیوں کا احترام بھی لازم ہے، خانہ کعبہ کا احترام بھی کرنا چاہیے، بٹ احترام میں بدعتیں نہیں ہونی چاہیے. احترام ایسا ہی ہے کہ مثال کے طور پہ خانہ کعبہ کی اگر کھلی جگہ میں ہے اور کوئی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مثال کے طور پہ پیشاب نہیں کر سکتا، یہ احترام کے منافی ہے، نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احترام سکھا دیا ہے. مگر اس کو اس پہ بڑھ کے کر دینا، اس کو بت کی حیثیت دے دینا، جو جنرلی لوگ نہیں دیتے لیکن اگر کو دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں کو غلط فہمی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کالا پتھر ہے اور اس کے اوپر کالا کپڑا چڑھا اور لوگ اس کو سجدے کرے جا رہے ہیں، تو وہ کیونکہ بتوں کو سجدے کرتے ہیں ان کو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. بٹ ان کی کنفیوژن سے ہم اپنے کانسیپٹ کو، ضروری نہیں کہ ہم اس میں اپولوجیٹک ہوں، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ صرف اس طرح ہم نے رخ کرنا ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے ہمارے لیے محترم ہے. اور بس یہ محترم ہے، یہ کوئی معبود نہیں ہے. جی اسی طرح کا یہ ہماری فیلنگ جو ہوتی ہے، یہ جیسے آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جائے تو 1 لاکھ نمازوں کے برابر اس کا وہ ہوتا ہے، اللہ کا ہے وہ. یہ ہے کہ جی مسجد حرام میں. اسی طرح مسجد النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے کہ سنا ہے جو ہے روایت کے 70,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. مگر ہمارے لوگ جو جاتے ہیں یہاں چلیے جتنا بھی خیر وہ صرف وہ بتا رہا ہوں، مگر ہمارے لوگ جو جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے میں مسجد نبی میں جا رہا ہوں، کہتے ہیں میں روضہ رسول پہ جا رہا ہوں. تو وہ یعنی روضہ جسٹ ہیپنس ٹو بی دیئر والی بات ہے. اصولت تو وہ مسجد ہے جس میں ہم جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا سجدہ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہی ہے، وہ اس طرف نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف. بالکل ایسے ہی. مگر آپ عام فہم میں سنیں گے جیسے کہ میں روزہ رسول پہ گیا تھا، کبھی وہ یہ ذکر نہیں کریں گے کہ میں مسجد نبی میں جا کے میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رسول پہ جا کے نماز پڑھی. دیکھیں یہ وہ بھی ایک ہمارے یہاں وہ جو آپ بدعت کی بات کر رہے ہیں یہ بھی بدعت میں آ جاتا ہے میرے. ہاں جی، بدعت میں بھی آ جاتا ہے. بہر لوگوں کو ایک کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب سفر اختیار کرنا ہے تو مسجد نبوی کا سفر اختیار کرنا ہے. اور مسجد نبوی بھی حرم ہے اور وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا سفر کرنا چاہیے. اور وہاں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام بھی کریں گے اور نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کے سفر کے لیے جا رہے ہیں. نیت کر کے تو اجازت یہ 3 مسجدوں کی ہے دینی لحاظ سے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی بھی خاص نیت کر کے سفر کرنے کی اجازت نہیں. جی بیٹا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جی اور کوئی اگر سوال ہے تو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے سفر میں بتایا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تو ہمارے 3 قسم کے سفر ہیں، جیسے گاڑی میں کر رہے ہیں، ایک ہم ٹرین میں کر رہے ہیں یا ایک جہاز میں کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مرضی سے رخ کریں، تو اس کا کیا ہے، ہم کیسے کرنی چاہیے نماز ادا؟ دیکھیں اگر تو پبلک ٹرانسپورٹ میں مثلا بس میں سفر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رخ نہیں ہو سکتا. اور ٹرین کے اندر تو پھر بھی پاسبل ہوتا ہے بیکاز ٹرین میں آپ کو موو کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو جب آپ نماز شروع کریں تو رخ کر لیں خانہ کعبہ کی طرف، اس کے بعد ٹرین آگے موو کر گئی، اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی تو اس پہ اللہ تعالیٰ امید ہے مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے. اور جہاز میں تو آپ کے پاس چینج کرنے کی آپشن نہیں ہوتی ہے، آپ نے سیٹ میں جدھر منہ کر کے بیٹھے ہیں ادھر ہی بیٹھنا ہے
اور ادھر ہی بیٹھنا ہے تو جی جی ادھر ہی رک کر لینا. دیکھیں ریزنیبل حد تک آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. تو وہاں ریزنیبل ایفرٹ میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے ہل نہیں سکتے, تو آپ نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لینی ہے, وہ بالکل ٹھیک. اس میں صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو رائٹ بتا دوں کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, کچھ لوگ ویسے اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز سفر میں جمع کی جا سکتی ہے, مغرب اور عشاء کی نماز سفر میں جمع کی جا سکتی ہے. تو جن کو یہ پوائنٹ آف ویو اپیل کرتا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر سفر جہاز کا ایسا ہے کہ ظہر کا وقت پہلے آ رہا ہے تو وہ کٹھی ظہر اثر پڑھ لیں, یا اگر بیچ میں مغرب آ گیا تو وہ اپنی لوکیشن پہ پہنچ کے عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. بٹ یہ آپشن ہے, اور بعض کا سفر اتنا لمبا جی ہوتا ہے کہ اس میں دونوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے, تو بس اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے پھر تو جدھر منہ ہے ادھر ہی پڑھیں گے, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک سے مشکل نہیں. ٹھیک رائٹ تھینک یو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رضوان یوسف غدری بول رہا ہوں. جی جی بولتا ہوں. اچھا ابھی کیونکہ وہ گھر ور بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جی ہم غلاف کعبہ سے تھوڑا سا ٹکڑا لے کے آئے, تو آپ نے اس کو ایسی جگہ ہمیں اوپر لگا کے دینا ہے کہ جو گزرے ہیں تو وہ اس کو پیٹ نہ ہو, اور وہ وہ اس طرح کی چیز. اور یہ پتھر بھی جو کوئی پتھر بھی وہاں سے جو ہے یہ آیا اور ہم نے اس کو جو ہے نا اپنے اس کو ریپ کیے, اپنے گلاس میں رکھا سارا وہ, تو کیا یہ چیزیں بدعت میں آتی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی آسان کا طریقہ کار ہے. وہ جو بھی عمل جس کو آپ رواج دے دیتے ہیں, جس عمل کو بھی آپ رواج دے دیتے ہیں, اس کی صحیح حدیث میں موجود ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ سنت ہے. اور اگر صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. تو اگر مثلاً کسی کے خیال میں کوئی پتھر وہاں سے لا کر اور اس کو کسی جگہ کر کے اور پھر اس پر کمر نہ کرنا یہ ایک جائز طریقہ کار ہے جو ہم دین میں رائج کر دیں, تو اس کو اس کی صحیح حدیث چیک کر لینی چاہیے. تو صحیح حدیث چیک کر لیں گے, خود ہی پتہ لگ جائے گا بدعت ہے یا سنت ہوگی یا بدعت ہوگی, دونوں میں سے ایک چیز ہوگی جب آپ دینی لحاظ سے رائج کریں گے. اگر آپ دنیاوی لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں آپ ٹھیک ہے, بتا رہے ہیں بہت ان شکریہ. میں کوئی ثبوت نہیں ہے.